على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 رضوان الله عليهم أجمعين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن صهيب بن أبي فاخته عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى تفرد به أحمد. سورة الأعلى سور مکیہ میں سے ہے جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس صورت مبارکہ کا عنوان بھی حسب سابق پچھلی صورتوں کے اس میں بھی اس بات معاد ہے کہ آخرت قیامت برحق ہے، سزا جزا برحق ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی ذکر ہے، اور اسی ضمن میں اللہ کے قرآن پاک کا ہدایت ہونا، قرآن پاک کا جامع اور معنی ہونا، اور قرآن پاک کا قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور عالم کے لیے ذریعہ نجات بنانے کا ذکر فرمایا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے تو اس بات کے دلائل ذکر کر رہے ہیں، چونکہ یہ سورت سے پہلے انہوں نے ذکر فرمائے ہیں کہ بھی یہ سورت جو مکی ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پر مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے وہ دلیل بیان فرمائی ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمارے پاس تشریف لے آنے والوں میں جو تھے وہ حضرت مصعب ابن عمیر تھے اور حضرت ابن ام مکتوم۔
اصل میں اس کی تفصیل یوں ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی محبت ڈال دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، اور انہوں نے خفیہ طریقے سے، کیونکہ مکے میں قریش کا زور تھا، مشرکین مکہ کا اس وقت بے انتہا زور تھا اور طاقت تھی، مسلمان انتہائی خائف تھے اور ضعیف تھے اور ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، تو چند آدمیوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی مینا میں جو وادی عقبہ ہے، جس کو آپ یوں سمجھیں اب ہم کہتے ہیں جبرۃ العقبہ، جو آخری بڑا جبرہ ہے، یہ بھی اسی وادی عقبہ میں ہے، اسی وجہ سے اس کو جمرۃ العقبہ کہا جاتا۔ اس جگہ سے بھی کچھ پہلے، یعنی اگر آپ جمرۃ العقبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں، حرم کی طرف آئیں، تو وہاں سے تقریباً 100 یا 200 قدم کے بعد ایک جگہ تھی جہاں ان لوگوں نے آ کر 6 آدمی حاضر ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ 12 آدمی حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پروگرام بنا اور آپ بھی اسی جگہ تشریف لے گئے اور انہوں نے بیعت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سکھلایا اور اس کے بعد آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ آپ مدینہ منورہ میں جائیں اور اسلام کے لیے کچھ محنت کریں اور کام کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو توفیق بخشی، جب دوسری بار بیعت عقبہ ہوئی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضور پاک نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور اسی طرح ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے صحابی ہیں اور نابینا ہیں۔ تو آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا مدینہ منورہ اور ابن ام مکتوم کو بھیجا مدینہ منورہ کہ آپ دونوں جائیں اور وہاں جا کر قرآن کا درس شروع کریں۔ یعنی یہ سب سے پہلے مدینے والوں کے لیے سمجھو قاری اور استاد تھے جن کو تجویز فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جو شہید ہوئے ہیں احد کی جنگ میں، جن کا شہداء احد میں شمار ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور یہ سب سے پہلے مدرس قرآن ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جانب مدینہ میں سب سے پہلے مبلغ اسلام ہیں۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کی محنت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایسے محنت کی دین کے بارے میں کہ جب دوبارہ مدینے سے وفد آیا تو وہ 72 آدمی کا تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے وہاں جب پہنچے ہیں تو حضرت مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم۔ سیدھی علماء نے لکھا ہے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو توفیق بخشے تو سب سے پہلے وہ درس قرآن کی ابتدا کرے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر خصوصی تاثیر ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم میں انتہائی اجر و مثوبت و ثواب بھی اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک آیت بھی پڑھ لی اور سیکھ لی، حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اجر و مثوبت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، ہمیشہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی دائی دعوت پیش کرتا ہے تو پہلے تو اپنا نظریہ لائے گا نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی دائی کھڑا ہوگا تو حضور کی دعوت جو تھی وہ تو اللہ کا قرآن تھا،
اس لیے سب سے پہلی دعوت کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے ہے۔ تو اب وہ فرماتی ہیں کہ پہلے آئے مصعب ابن عمیر اور آئے ابن ام مکتوم، فجعلا یقرئاننا القرآن، انہوں نے آ کر ہمیں اللہ کا قرآن پڑھانا شروع کیا۔ آج تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا دور آ گیا ہے معکوس کا، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میری امت پہ آئے گا، علامات قیامت میں فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت ہے کہ ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ جو معروف ہے یعنی بھلائی ہے وہ برائی بن جائے گی، اور جو برائی ہے وہ بھلائی۔ آج بالکل ہم اسی دور میں گزر رہے ہیں۔ آپ پوری زندگی پہ نظر ڈالیں، یعنی اللہ کی نظر میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے عزت والے کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک مجلس جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور ایک مجلس جو ہے وہ علمی مذاکرہ کر رہے ہیں دین کے مسائل کے بارے میں اور علم کے مسائل کے بارے میں اور قرآن پاک کی آیات کے بارے میں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کلاکما علی الخیر، کہ دونوں جماعتیں الحمدللہ خیر اور بہتری پر ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، لیکن فرمایا میں اس مجلس میں بیٹھوں گا جو پڑھانے والے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا جو اللہ کے قرآن کے بارے میں سمجھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ فرمایا انی بعثت معلما، اللہ نے مجھے دین پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو یعنی اس مجلس کو حضور پاک نے اختیار فرمایا کہ آپ کی پسندیدہ مجلس جو تھی اور پسندیدہ کام جو تھا وہ تعلیم۔ اور آج آپ نظر ڈال لیں کہ جتنی لوگ نعوذ باللہ قرآن و حدیث کی خدمات میں مشغول ہیں، وہ لوگوں کی نظروں میں بیچارے کوئی قیمت ہی نہیں رکھتے، ان کی نہ کوئی عظمت ہے، نہ لوگوں کے دلوں میں ان کا کوئی وقار ہے، نہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت ہے۔ اس کے مقابلے پر جو آدمی کفر کا علم حاصل کرتا ہے، کفر کی تعلیم حاصل کرتا ہے، کفر کا مزاج اختیار کرتا ہے، وہ وی آئی پی کہلاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو مقدم کرتے اور ان لوگوں کو عزت دیتے جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگایا، ہم ان لوگوں کا احترام کرتے۔ ٹھیک ہے اگر چند مولوی یا چند قرآن پڑھانے والے قاری ان سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، اغلاط ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم پورے معاشرے کی عزت چھوڑ دیں۔ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد میں، شہداء کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ شہداء زندہ ہیں، ان کو مردہ بھی نہ کہو۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ مردہ سمجھو نہ، فرمایا کہو بھی نہ۔ ایک ہے مردہ سمجھنا، ایک ہے مطلق کہنا زبان سے، فرمایا ولا تقولوا، کہو بھی نہیں۔ یعنی ان کا مردہ سمجھنا تو بڑی بات ہے، مردہ کہنا بھی منع ہے۔ لیکن ان شہداء احد میں چونکہ 70 کے قریب شہداء تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ابھی جب جنازے آئے تو آپ نے فرمایا ان میں سے قرآن کا حافظ کون ہے؟ جو قرآن کا حافظ اس کو آگے کرو۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں اور صحابہ ہیں جن پہ اللہ راضی ہو گئے اور جن کو حضور پاک نے اپنے آنکھوں سے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ صحابی اڑ رہے ہیں، اور جن کو غسل دینے کے لیے بھی اللہ نے جبریل فرشتے بھیجے اور جنت سے آئے۔ یعنی ان کے مقامات میں تو کوئی شبہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان میں جو قرآن والا تھا وہ مقدم، کہ اس کو آگے کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جس کے سینے میں ہوگی،
جس کو اللہ نے یہ علم بخشا ہو اسے اس علم کا شکر کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ جس کا بندہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. اور ہر جگہ ابتدا جو ہے اللہ آپ کو توفیق بخشے تو مدارس قرآن سے کرے. مسجدوں میں، محلے میں، گھروں میں، بچوں میں، بچیوں میں اللہ کے قرآن کی تعلیم کو عام کرے. اب جناب ان دو کے بعد پھر تشریف لے آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد. ان کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر ہجرت فرمائی حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شرینہ. فرمایا وہ 20 آدمیوں کے ساتھ پہنچے. تو مقصود محدث اور مفسر کا کیا ہے کہ اسی حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے. کہتے ہیں کہ پہلے مصعب ابن عمیر آئے اور حضرت ابن ام مکتوم آئے رضی اللہ عنہما. پھر حضرت بلال اور سعد آئے رضی اللہ عنہما. اس کے بعد حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اور اس کے بعد پھر تشریف لائے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور حضور کی معیت میں جانے کا شرف ملا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن حضور پاک تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، کہتا ہے خدا کی قسم ہے کہ میں نے مدینے والوں کو ایسی خوشی میں کبھی نہیں دیکھا جو خوشی تھی حضور پاک کے تشریف لانے کی. کہتا ہے کہ حتی الولائد والصبیان، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ بھی اپنی خوشیاں منا رہے تھے اور بار بار کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا. یہ دیکھو محمد مصطفیٰ آ گئے، یہ دیکھو حضور پاک تشریف لے آئے. اور اسی طرح صحیح روایات مبارکہ میں ثابت ہے کہ جب ہمارے آقا مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے اور اہل مدینہ کو اطلاع ملی تو ثنیۃ الوداع ایک پہاڑی کا نام ہے، اس مقام پر مدینے والے لوگ بوڑھے، مرد اور عورتیں اور بچے اور دور آگے کھڑے ہوتے اور انتظار کرتے کہ کب حضور پہنچیں گے. کیونکہ اس زمانے میں کوئی گاڑیاں، کوئی کاریں، کوئی بسیں، کوئی ٹرینیں، کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے کہ ٹائم ٹیبل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹنی پہ سفر فرما رہے تھے اور طویل ترین سفر فرما رہے تھے کہ دشمنان قریش کو پتہ نہ چل جائے. اس لیے کسی صحیح موعد پہ پہنچنے کا تو علم ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پہنچیں گے، صبح پہنچیں گے، رات کو پہنچیں گے، شام کو. تو سارا دن انتظار ہوتی اور شام کو بیچارے مایوس ہو کے مدینے لوٹ آتے. اور جو صبح کی نماز ہوتی اور اس کے بعد پھر جا کے ان اونچی اونچی پہاڑیوں پہ کھڑے ہوتے، دور سے نظر ڈالتے کہ کب سواری ہمیں نظر آئے. اور اسی طرح صحیح روایات مبارکہ میں یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دن جیسا روشن دن پھر زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس دن حضور تشریف لے آئے. کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آج اللہ نے کوئی دن کو کوئی عجیب روشنی عطا فرمائی ہے کہ اتنی چمک دمک اور روشنی ہمیں پہلے نظر نہیں آئی. کیونکہ فرحت تھی، خوشی تھی، انشراح تھا اور سب آدمیوں کو انتظار تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی. کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں تو آپ کے آنے کے وقت ہم باقی صورتوں کے ساتھ یہ صورت مبارک بھی پڑھ چکے تھے. تو لہذا ثابت ہوا کہ یہ صورت پہلے نازل ہو چکی تھی کہ ان صحابہ نے آگے مدینے والوں کو پڑھایا. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ حدیث نقل فرمائی صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صورت مبارک جو ہے ہجرت نبوی سے پہلے اتری. اللہ تبارک و تعالی نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر مدینہ آپ کا ہمیشہ کے لیے مسکن بن گیا. یعنی اللہ نے مکے کو شرف بخشا کہ حضور یہاں پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک انہی پہاڑوں میں، انہی وادیوں میں، انہی گلیوں مبارک میں گزرا. آپ کا شباب اسی شہر میں گزرا، اور یہ بھی سعادت اسی شہر کو حاصل ہے کہ ان کی پہاڑیوں پر اللہ کا سب سے پہلے قرآن اترا. اور یہ بھی سعادت بھی اسی شہر کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی دعوت جو دی ہے آقا انعامدار نے، اس کی ابتدا بھی مکہ مکرمہ سے ہے. اور مدینہ منورہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس کو حضور کی ہجرت کا مقام بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عروج پہ پہنچانے کا ذریعہ بنایا، اور دین کی تکمیل کا ذریعہ بنایا. اور اس کے بعد یہ شرف بھی مدینے والوں کو ملا کہ انہوں نے خدا کی قدرت ہے کہ جب پہلی بیعت کی ہے تو اسی وقت انہوں نے کہا حضور ایک وعدہ ہم کرتے ہیں، ایک وعدہ آپ ہم سے کر لیں. آقا نے فرمایا کہ کیا وعدہ کرتے؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جان، مال، آل، اولاد، بچے سب آپ پہ قربان کر دیں. جہاں آپ کا حکم ہوگا ہمارا سب کچھ آپ کی ذات پہ قربان ہو. اور آپ یہ وعدہ فرمائیں کہ پھر آپ ہمیں چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے. جب آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو پھر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت. فرمایا مدینے والوں میرا بھی وعدہ ہے کہ اب بقیہ زندگی بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور موت بھی تمہارے ساتھ. تو یہ شرف بھی ملا ہے مدینہ منورہ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور حج مبارک میں تشریف لاتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، فوراً حج مبارک سے جو ہی حضور فارغ ہوئے فوراً واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی 2-3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے حج کے بعد. تو وہ کہتے تھے ہم ہجرت کر چکے ہیں مدینہ منورہ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں راستے میں یا یہاں موت آ جائے تو پھر ہجرت تو ہماری پوری نہ ہوئی. ہجرت کا معنی تو یہ ہے کہ اب بقیہ زندگی اسی مقام پہ گزرے جس جگہ کے لیے ہم نے ہجرت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 شہروں کو ایک عظیم شرف بخشا ہے. ان دونوں شہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینارہ ہدایت اور مینارہ نور بنا دیا ہے. ایک جگہ اسلام کی ابتدا ہوتی ہے اور ایک جگہ انتہا ہوتی ہے. ایک جگہ دعوت کی ابتدا ہوتی ہے اور دوسری جگہ دعوت اپنے عروج پہ پہنچتی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جو ہم پہلے یاد کر چکے تھے اور پہلے حفظ کر چکے تھے. اب دوسری روایت نقل کی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، جس میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے اور اس کے نقل کرنے میں منفرد ہے. اس لیے یہ اصطلاح ہوتی ہے محدثین کی، کہتی ہیں تفرد بہ احمد، یعنی بس اس کو صرف امام احمد رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا. مقصد ہے کہ اور کسی کتاب والے نے اس روایت کو نقل نہیں کی. اس روایت پاک میں بھی یہ آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورۃ المبارکہ، کہ حضور پاک خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کو قرآن پاک کی یہ صورت مبارک بڑی محبوب تھی. حضور کو تو سارا قرآن محبوب تھا، لیکن بعض صورتیں جو تھیں حضور پاک کو بہت زیادہ محبوب تھی. ایسے کہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کے بارے میں عرض کیا اپنے آقا کی خدمت میں کہ آقا یہ آپ کے صحابی ہیں اور نماز میں تو پورا قرآن آدمی جہاں سے پڑھے نماز ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ ہر نفل نماز میں اور ہر سنت میں صرف قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں اور کوئی صورت نہیں پڑھتے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جہاں سے بھی آپ کو اللہ نصیب فرمائے ایک رکعت میں اگر 3 آیتیں پڑھ لی جائیں تو رکعت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا حضور انی احبھا، اس سورت سے مجھے بڑا پیار ہے. اس سورت میں توحید کا سبق ہے، اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے،
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پہ دلائل ہیں، اور اس میں اسی واحد احد اور صمد کا ذکر ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ مجھے اس صورت مبارک سے انتہائی پیار ہے۔ حضور نے فرمایا پر یہی صورت تمہیں جنت میں بھی لے جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اتفاق ہوتا ہے کہ انسان کو کسی صورت مبارک سے زیادہ عشق ہوتا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے انبیاء برحق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ برحق ہیں، لیکن کسی کو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کے دل میں سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ کارنامے جو ہیں وہ ان کے دلوں میں لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ بھی ان نے فرمایا کہ یہ وہ صورت مبارک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب صورت ہے۔ اسی لیے آپ روایات میں آگے پڑھیں گے کہ اکثر میرے آقا نے جمعہ کی نماز میں جب آپ جمعہ کی نماز پڑھاتے تو پہلی رکعت میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ اکثر آپ یہ تلاوت فرماتے۔ اسی طرح عیدین کی نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اسی صورت مبارک کو زیادہ قرات فرماتے، اور ویسے تو کبھی کبھی اور صورتیں بھی تلاوت فرما دیتے تاکہ امت کو یہ بات نہ سمجھ آئے کہ بھئی اس صورت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ انسان طواف کی 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اب افضل تو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا جائے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کوئی اور صورت بھی پڑھ لے تاکہ اس کے دماغ میں یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ ان 2 صورتوں کے علاوہ نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ فجر کی 2 رکعت ہیں سنت کی، اس کے اندر بھی افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، تاکہ انسان جب نماز سے اٹھے تو سب سے پہلے کفر و شرک سے برات کا اعلان کرے، سب سے پہلے کفر اور شرک سے اپنے رشتے کو توڑے اور اعلان کرے کہ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو میں ان کو اپنا معبود نہیں مانتا، اور جس طریقے کو تم نے عبادت بنایا ہوا ہے میں اس طریقے کو بھی عبادت نہیں سمجھتا۔ اور اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے قل ھو اللہ احد۔ اسی طرح طواف اگر ختم کرے اللہ کے کعبے کے باہر پھرے تو پھر آ کر بھی اعلان کرے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اسی لیے انسان کو 5 دفعہ دن میں درس ملتا ہے کہ 5 دفعہ کوئی منارہ مسجد کا ایسا نہیں، کوئی اونچا مقام ایسا نہیں اور کوئی محلہ ایسا نہیں کہ جہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیریں نہیں گونجتی ہیں، اور جہاں آخر میں ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو سننے والا کیا کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب 5 دفعہ ہمیں اللہ اکبر کا اقرار کرایا جائے، پھر نمازوں میں بھی اللہ اکبر کا اقرار کرایا جائے، تو پھر اللہ کے سوا غیروں کو رکوع اور سجدے کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا۔ اگر سجدہ اس بڑے کے لیے تھا تو اس سے برابر یہ چھپا اور کون ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم رکوع کریں، جس کے لیے ہم سجود کریں، جس کے لیے ہم نظر مانیں، جس کے لیے ہم نیازیں چڑھائیں، جس کے لیے ہم دیگیں پکائیں۔ باقی یہ ہمارے ذہن کا دھوکہ ہوتا ہے کہ جی کرتے تو ہم اللہ کے نام کا ہے پر نیاز حسین کی ہوتی ہے، تو جب اللہ کے نام کے کرتے ہو تو نیاز کا کیا معنی ہے؟ وہ تو نیاز بھی اسی کے لیے ہے اور ناز بھی اسی کے لیے ہے۔ حضور نے نیاز کس کے لیے پیش کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کا معنی کیا ہے کہ میری تواضع، میری نیاز، میری عاجزی سب میرا اللہ، میری بندگی تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب اللہ کے نبی نے اپنی ساری بندگی اور عاجزی اللہ کے آگے پیش کی تو وہاں سے کتنا بڑا انعام ملا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
اور اس کے بعد حکم ہوا کہ پھر اقرار کرو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی کا لفظ آ گیا نماز میں تو کہیں آدمی کا عقیدہ متزلزل نہ ہو جائے کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے جس پر میں نماز میں سلام پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اقرار کرو آگے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ تو میری شان رحمت ہے کہ میں نے اپنے مدنی پہ سلام بھیجے, میں نے ان کو عزت اور عظمت عطا کی ہے. پھر اقرار کرو میری توحید کا اشہد اللہ الہ الا اللہ. آگے یہ بھی تو فرما سکتے تھے جیسے اذان میں آپ کیا کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن نماز میں کیا کہتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہاں بھی تو کہہ سکتے تھے رسول اللہ. اللہ نے فرمایا نہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سلام بھیجنے میں میرے نبی کو کوئی میرا شریک نہ کر بیٹھے, میرے برابر نہ لے آئے, انہیں حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھ بیٹھے. فرمایا ایمان مکمل نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی, تیری عبادت تیرے منہ پہ مار دوں گا. اقرار کرو کہ میرا مدنی بڑے شان والے پر میرا بندہ ہے. اشہد ان محمدن عبدہ, اشہد ان محمدن عبدہ ورسول. جب تو نے یہ اعتراف کر لیا ہے تو اب میرے نبی پہ درود بھی بھیج. نے فرمایا جب تو نے سلام بھی پڑھ لیا, میری توحید کا اقرار بھی کر لیا, میرے مدنی کی عبدیت اور رسالت کا اقرار بھی کر لیا, اور تو نے میرے پاک نبی پہ درود بھی بھیجا, مانگ کیا مانگتے ہو؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. فرمایا اب میری رحمت پوری متوجہ ہے, بھیک مانگو جو مانگتے ہو. اس لیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. حضور پاک نے دعائیں سکھلا دی تاکہ یہ بھی سمجھ آ جائے کہ اول ابتدا بھی اللہ اکبر سے شروع ہوئی تھی اور انتہا دعا مانگی کس سے مانگی ہم نے؟ تو نماز کے اندر تو مانگو خدا سے اور باہر مانگو بندو سے. یہ بھی کوئی عقیدہ ہے؟ یہ بھی کوئی عقیدہ ہے کہ نماز کے اندر بیٹھے ہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر, اور کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. تو اللہ نے فرمایا کہ آخر میں یہ بھی سبق سیکھ لیں. تو اسی لیے ان صورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ آدمی کی کفر اور شرک سے پوری طرح برات ہو جائے. مسلمانوں, خدا کے لیے اللہ نے آپ کو علم بخشا ہے, اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اللہ نے آپ کو احسن تقویم اور کرمنا بنی آدم کے خطاب سے بخشا ہے. خدا کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. ایسا نہ کریں کہ اپنے عقیدے برباد کر بیٹھیں اور یہ سمجھتے رہیں دنیا میں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم تو اللہ والوں کو منا رہے ہیں تب اللہ راضی ہوگا. اللہ والے بھی اسی کے محتاج ہیں, اولیاء بھی اسی کے محتاج ہیں, ملائکہ بھی اسی کے محتاج ہیں, انبیاء اور رسل بھی اسی کے محتاج ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ حضور پاک کو بھی قرآن پاک کی یہ سورت مبارک جو تھی بڑی محبوب. اب مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کے بعد اور روایت نقل فرماتی ہیں وثبت فی الصحیحین. صحیحین سے مراد ہوتا ہے بخاری اور مسلم, یعنی صحیح البخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ. اصل بات یہ ہے, ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہو وہ تو صحیح ہے, اور اگر باقی کتابوں میں ہو تو وہ صحیح نہیں. نہ, یہ نہ تصور کیا کریں. مقصد یہ ہے کہ محدثین کے کتابیں لکھنے کا طریقہ تھا. بعض نے ان کو فقہی ابواب پہ مرتب کیا, بعض نے ان کو فقہی ابواب کے علاوہ کتاب الایمان سے مرتب کیا جیسے سیاہ کیے. امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم اجمعین, اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, یہ شرف ان کو اللہ نے بخشا
کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ میری کتاب میں صحیح کے بغیر کوئی حدیث نقل ہی نہ کی جائے. یعنی باقی حدیث کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف روایات بھی مل جائیں گی, صحیح حدیثوں کے ساتھ کچھ غریب روایات بھی مل جائیں گی, صحیح حدیثوں کے ساتھ کچھ انقطاع والی روایات بھی مل جائیں گی. لیکن یہ اختیار کیا ہے امام بخاری نے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہ تمام احادیث پاک کو سندن متنن روایتن درایتن پرکھ کے کسوٹیوں پہ لگا کے جو خالص ہونا تھا صرف اسی کو نقل کیا اور کسی کو نقل ہی نہیں کیا. باقی الحمدللہ احادیث تو بہت ہے, احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اسی لیے سیاہ کی کتابیں جو ہیں وہ 6 ہیں, صرف 2 میں موقوف نہیں ہے بلکہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ان نے ترمذی لکھی, اسی طرح سنن النسائی ہے, اسی طرح ابی داؤد ہے, اسی طرح ابن ماجہ ہے, اور اسی طرح حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین. ان کے بھی بڑے بڑے خدمات ہیں, اللہ سب کے خدمات کو منظور و مقبول فرمائیں. تو اس لیے یعنی یہ ایک آدمی کے لیے بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ جو بات اسے صحیحین میں مل جائے یا جس بات پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہو جائیں یا جس حدیث کے راوی وہ ملیں جن سے روایت کی ہے امام بخاری اور امام مسلم نے, تو ان کو کہا جاتا ہے رجال الشیخین یا رجال امام البخاری یا رجال امام مسلم, کہ بھئی اس سند کے اندر بھی وہ راوی ہیں جن سے امام بخاری نے بھی فلاں حدیث لی ہے, تو وہ ذریعہ بن جاتا ہے تصدیق کا کہ یہ حدیث سندن بھی متنن بھی روایتن بھی درایتن بھی پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں وہ ثبت فی الصحیحین, اور یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے, یعنی بخاری اور مسلم میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ رضی اللہ تعالی عنہ, جب بھی صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ ضرور کہا کریں, جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف, اور جب بھی پیغمبر کا نام آئے علیہ السلام, اور اللہ کے ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ, اور صحابی کا جب نام آئے تو سب رضی اللہ, چونکہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں میرے مدنی کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, تو اس لیے ایمان والوں کا فرض ہے کہ وہ صحابہ پہ رضی اللہ عنہ کہیں اور اپنے درجات ثواب کو بلند کر لیں. چونکہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب حق کا مقابلہ ہو رہا اس وقت حق کا اعلان کرنا جو ہے اصل بات تو تب ہے, اصل قربانیاں تو تب ہیں کہ آدمی اعلان حق کرے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ حضرات کو الحمدللہ یہ پتہ ہے کہ یہ شرف بھی اللہ نے ہمارے ساتھیوں کو بخشا کہ جیسے انہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی, اسی طرح الحمدللہ یہ ہم فقیروں کے ساتھی ہیں جنہوں نے صحابہ کی عظمت پہ بھی جانیں قربان کی. ہمارے ہی الحمدللہ ساتھی شہید ہوئے جنہوں نے صحابہ کی عظمت کے لیے اپنے جانی قربان کر دی. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اور ان نے حق کے لیے جو قربانی دی ہے اللہ اس کا اجر عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو منظور و مقبول فرمائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا حلا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا. حضور نے فرمایا حضرت معاذ سے, آپ کے صحابی ہیں, ایک جگہ امام تھے, فرمایا اللہ کے بندے تو سبح اسم ربک الاعلی سے کیوں نہیں نماز پڑھاتے ہو, والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا, یعنی اس صورتیں پڑھے کرو. لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہو, لوگ بیچارے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے, لوگ جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں, پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, کام والے بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی بیچارہ آسے پہ کھڑا ہے, کوئی مجبور کھڑا ہے. تم لمبی لمبی قرات کرتے ہو, ایسا نہ کیا کرو, بلکہ یہ صورتیں پڑھا کرو نماز میں زیادہ, تاکہ لوگوں پر. اچھا, بعض حدیثوں میں ثابت ہے کہ حضور نے بڑی لمبی صورتیں پڑھی, تو اس لیے اب محدثین ان بات کہ ایک حدیث میں تو حضور حکم دے رہے ہیں کہ لمبی صورتیں نہ پڑھو, اور دوسری جگہ اتنا سخت لفظ فرما رہے ہیں کہ افتان انت یا معاذ, کہ تم لوگوں کو امتحان میں ڈالتے ہو کہ وہ بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے, پھر جماعت چھوڑیں تو جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائیں. اور اسی طرح حضور کا حکم ہے کہ جو امام بنے وہ تخفیف کرے قرات میں, قرات تھوڑی پڑھے. اور دوسری جگہ ثابت ہے کہ حضور نے ماشاءاللہ لمبی لمبی صورتیں پڑھی. تو محدثین نے اب ان دو حدیثوں کو جمع کیا
یہ کام ہوتا ہے ائمہ کا کہ وہ بھی حدیث مبارک ہے اور یہ بھی حدیث مبارک ہے اور دونوں فرمان نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ عام اماموں کے لیے تو یہی حکم ہے، لیکن حضور کا پڑھنا تو پھر حضور کا پڑھنا تھا نا. حضور کے پڑھنے سے کس کا دل بھرتا تھا؟ آج بھی اگر اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے خدا کرے ذرا لمبا پڑھے، خدا کرے ذرا رکعت لمبی کر رہے، یار لطف آ رہا ہے اللہ کا قرآن پڑھے. اور قاری کو میرے جیسا ہوتا آدمی کہتا ہے خدا کرے جلدی ختم کرے، اور فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی بھی صحیح کہ نہیں ہوئی. جیسے ہمارے ملک میں اب تو خیر الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، بڑی خوشی ہوتی ہے اب تو کہ ہمارے ہاں بھی اللہ کی رحمت سے اب اللہ نے قرآن کا ایک ذوق پیدا کر دیا ہے. بہرحال بہت کوئی دیہاتی مسجدوں میں تو ہیں ابھی تک ہمارے وہ پرانے بھائی عورتوں کے پڑے ہوئے، لیکن عام جو شہروں کی مسجدیں ہیں اللہ کی رحمت سے وہاں قاری ہیں اور بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتیں بھی قبول فرمائے. تو اب اگر قرآن اللہ کا ہو اور پڑھنے والے محمد مصطفیٰ ہوں، ایمان سے کہیں کسی کا دل بھرتا ہوگا؟ اس لیے محدثین نے فرمایا بھئی حضور کی تلاوت علیحدہ بات ہے. اسی لیے محدثین اور ائمہ نے مسئلہ نکالا کہ اگر ایک امام کو اللہ نے ایسی قبولیت بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی قرات بخشی ہے اور اس کو اپنے مقتدیوں کے بارے میں بھی تسلی ہے کہ میری لمبی قرات سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو وہ لمبی قرات کر سکتا ہے. اس لیے اب دیکھیں ائمہ کرام کا کام یہ تھا کہ دونوں حدیثوں کو، دونوں موتیوں کو کیسے جوڑ دیا کہ دونوں حدیثیں بھی اپنے مقام پہ حق اور دونوں پر عمل کی بھی توفیق کہ بھئی عام امام ہے ایسا پڑھے. اگر کسی کو اللہ نے مقبولیت بخشی ہے، جیسے کہ ایسے واقعات یعنی موجود ہیں کہ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہے، ہم نے دیکھا تو انہیں بڑھاپے میں ہے، ویسے تو ہمارے بہت بڑے محسن ہمارے شیخ بزرگ والد کے مرتبے میں تھے رحمت اللہ علیہ، تو لیکن بہرحال ہم نے بڑھاپے میں کچھ صحبت حاصل کی. جن لوگوں نے ان کی جوانی کی تقریریں سنی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھی عشاء کی نماز کے بعد شاہ جی آئے ممبر پہ بیٹھے اور تلاوت قرآن اور تقریر شروع کی. ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، جو جہاں کھڑا ہے بس اس نے پھر پاؤں نہیں ہلایا، صبح کی اذان ہو گئی. اللہ کے قرآن کی اب تاثیر کا آپ اندازہ کریں. ایک ہمارے ہاں ڈاکٹر ہیں، اب تو شاید میرے خیال میں پروفیسر ہو گئے، حیات ظفر ان کا نام ہے تقریباً جو مجھے یاد ہے. تو انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا، کہنے لگے میں اس وقت بچہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا اور ڈاکٹری کا امتحان دے رہا تھا اور ڈاکٹری بڑی مشکل مضمون ہوتے ہیں. کہنے لگے لاہور میں شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا جلسہ تھا، تو ہم طالب جو تھے رات کو مطالعے کے لیے کتاب لے کے نکل جاتے تھے کہ کسی پارک میں یا کسی گراؤنڈ میں جا کر لائٹ میں بیٹھ کے رات کو پڑھیں گے اور صبح امتحان دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم گزرے تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی عطا اللہ شاہ بخاری ہے، کوئی ہے تقریر کا، ہمیں نہیں ذوق ہی نہیں تھا، ہم تو میڈیکل کے کالج تھے، میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، دلچسپی نہیں تھی. لیکن میں نے کہا بھی نام بڑا سنا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ 2-4 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سن کے پھر آگے چلے جائیں. کہنے لگا وکیل صاحب ایسا خدا کی شان ہوئی، ہم آگے ہمیں جگہ بھی نہ ملی، سڑک پہ ہم کھڑے ہو گئے، شاہ جی قرآن پڑھ رہے ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں. کہنے لگا یقین فرمائیں کہ جب انہوں نے تقریر ختم کی اور مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے گھڑی دیکھی بھی صبح ہو گئی. تو کہنے لگے ہم بچے تھے نوجوان اور امتحان دینا تھا، ہمارے تو آنسو نکل آئے کہ ہماری تو رات چلی گئی، آج تو پرچہ ختم، ہم نے کتاب ہی نہیں دیکھی، تیاری ہی نہیں کی ہے، تو امتحان کیسے دیں گے. انہوں نے کہا بھی عجیب بات ہے، ساری رات گزر گئی کھڑے کھڑے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا. کہتی اور تو ہمارے عقل میں نہ آیا، ہم نے یہ کیا کہ شاہ جی کو جا کے پکڑا. ہم نے کہا جی ہم تو طالب ہیں، ہم تو رل گئے، آپ کی تقریر کے جادو میں ہم کھو گئے، ہماری ساری رات بیت گئی اور آج ہمارا پرچہ ہے. کہنے لگے اللہ سے دعا کروں گا اس پرچے میں تو تم فیل نہیں ہوتے، آگے کی خدا جانے. کہنے لگے سب سے زیادہ نمبر ہمیں اسی پرچے میں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ، میں اللہ کا قرآن سنا، اس پرچے میں تم فیل نہیں ہوتے، باقی کا مجھے نہیں پتا، وہ خود تیاری شیاری کرتے رہنا. کہنے لگے دعا کر دی اور ہم چلے گئے، اللہ پاک نے کامیاب بھی کر. تو یہ تو امتیوں کا حال ہے 1400 سال کے بعد. اور جب قرآن پڑھتے ہوں گے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.
اس لیے فرماتی ہیں وقال الامام احمد حدثنا سفیان عن ابراہیم بن محمد بن المنتصر عن ابیہ عن حبیب بن سالم عن ابیہ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ وان وافق یوم الجمعہ قرأہما جميعا. اب فرماتی ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پاک عیدین میں یعنی عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے تو اس کی نمازوں میں بھی آپ 2 رکعتیں ہوتی. تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ تلاوت فرماتے. اور فرماتے ہیں جمعہ کا دن بھی ہوتا اور عید بھی آ جاتی یعنی اتفاق ہے نا کہ عید بھی اسی دن ہے اور جمعہ بھی اسی دن ہے تو حضور عید میں بھی یہی پڑھتے اور جمعہ میں بھی یہی پڑھتے یعنی اتنا محبوب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت مبارک. هكذا وقع في مسند الامام احمد اسناد هذا الحديث وقد رواه مسلم في صحيح وابو داود والترمذي والنسائي من حديث ابي عوان وجرير وشعبة ثلاثتهم عن محمد بن المنتصر عن ابي بن سالم النعمان بن بشير به. قال الترمذي وقد رواه الثوري مسند ابراهيم قال ورواه سفيان بن عيينة عن ابراهيم عن ابي بن سالم النبي عن النعمان ولا يعرف الابي بن روايه النبي. وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصبان سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة عن ابراهيم عن ابي بن سالم النعمان به كما رواه الجماعة والله اعلم. اب مفسر نے سارے طرق بھی نقل کر دیے کہ اس حدیث مبارک کو اس سند سے بھی روایت کیا گیا اس سند سے بھی روایت کیا گیا اس سند سے بھی روایت کیا گیا. ولفظ مسلم اہل السنة كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. یعنی حضور عیدین کی نماز میں بھی یہی پڑھتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں چونکہ نمازیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ حضور کی سنت کے مطابق ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ کہ یہاں بھی جمعہ کے دن امام صاحبان جو ہے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. اسی طرح جن لوگوں کو عید کی نماز نصیب ہوئی ہو ان نے بھی دیکھا ہوگا کہ عید کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. اچھا اسی سے ایک چھوٹا سا ایک ذہن کی خلفشار خدا کرے دور ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے. یہ امام صاحبان جمعہ کی نمازوں میں یا جمعہ کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ قرآن تو سارا جہاں سے پڑھو نماز ٹھیک ہے لیکن ان صورتوں کو یعنی آپ اندازہ کریں کمال محبت کا کہ جن کو حضور سے اتنی عشق ہے کہ جس نماز میں جو صورت حضور نے پڑھی ہے وہ نہ رہ جائے. تو اگر یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے تو ہم مانتے ہیں. کچھ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی عقل تو خدا نے دیا ہے نا چلو علم نہ ہو عقل تو ہے بھی جو حضور نے نماز پڑھی ہے جو اس میں سورت پڑھی ہے وہ اسی کو بھی چھوڑنے میں تیار نہیں. یعنی عشق کا انداز دیکھیں اور کمال دیکھیں کہ بھی جمعہ کے دن ہمارے مدنی پاک نے یہ پڑھا ہم یہی پڑھیں. عید کی نماز میں ہمارے آقا نے یہ سورت پڑھی ہم یہ پڑھیں. جمعہ کے دن ہمارے آقا نے یہ سورت پڑھی ہم یہ پڑھیں گے. جو اتنی ادا کے بھی مر مٹنے والے ہوں وہ حضور کے مخالف ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بس دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکیں. ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہیرے اور پتھر میں فرق کر سکیں ورنہ چمکتی تو دونوں چیزیں ہیں. چمکتا تو شیشے کا کانچ بھی ہے اور ہیرا بھی ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو فرق ہے وہ شتان ما بینہما. اللہ تبارک و تعالی وہ تو بود بین المشرقین والمغربین ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کی محبت کا یہ عالم ہو اقتداء کا یہ عالم ہو عشق کا یہ عالم ہو کہ بھی جو ہمارے آقا نے کیا ہے اسی طرح کرو. یعنی ہر نقش قدم حتیٰ کہ ہر لفظ بھی زبان سے اسی دن وہی قرآن کا نکلے جو حضور پاک نے پڑھا ہے.
اس سے بڑے عشق کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقد روا الامام احمد فی مسند من حدیث ابی بن کعب عبداللہ بن عباس عبد الرحمن بن ابزا وعائشہ ام المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الفطر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون. انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد. زادت عائشہ والمعوذتین. بی بی عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ کبھی کبھی حضور معوذتین بھی بڑھا لیتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. وهكذا روى هذا الحديث من طريق جابر وابي امامه صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وعلي بن ابي طالب رضوان الله عليهم اجمعين. ولولا خشية الإطالة لأورثنا ما تيسرنا من أسانيد ذلك ومتونه ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية والله أعلم. اب مفسر فرماتا ہے کہ اسی حدیث کو جابر ابی امامہ، صدی ابن عجلان، عبداللہ ابن مسعود، عمران ابن حسین اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا ہے. مفسر فرماتا ہے کہ مجھے کتاب کے لمبے ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ساری سند نقل کرتا اور ساری حدیثیں بھی نقل کرتا، لیکن کہتا ہے کہ اتنی کافی ہے جتنا میں نے ذکر کر دیا ہے، چونکہ اگر تمام روایات کا، تمام اسناد کا اور تمام متون کا استیاب کیا جائے تو پھر ماشاءاللہ پھر پوری ایک جلد تو صرف انہی احادیث مبارک کے نقل کرنے میں صرف ہوگی. اس لیے سورت مبارک کی بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بخشے. نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پہ جا کر سلام پڑھنا جو ہے بالکل ثابت ہے، اور اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی آتے تھے تو وہ بھی جا کے سلام پڑھتے تھے. اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی با ادب جائے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو، 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرے، کیونکہ اللہ کا مرتبہ اور حق جو ہے وہ حضور کے حق سے مقدم ہے. تو اس لیے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے اور اس کے بعد انتہائی ادب کے ساتھ، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اتنے ادب سے چلے کہ اس کو اپنے پاؤں کی آواز بھی محسوس نہ ہو. یہ نہیں کہ ایسے پاؤں مار مار کے بھاگتا جائے، یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے. ادب کے ساتھ جائے اور ادب کے ساتھ کھڑا ہو، جیسے کہ الحمدللہ یہاں کے مفتیان اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے ادب سے کھڑا ہو جیسے کہ یہ تصور ہو کہ اگر حضور کے سامنے میں زندگی میں کھڑا ہوتا تو کیسے کھڑا ہوتا، اگر حضور کو میں دیکھ رہا ہوتا تو میرے دل میں کیسے ادب ہوتا. اس طرح کا ادب پیدا کرے اور اس کے بعد مختصر، زیادہ دیر لمبی نہ لگائے، مختصر طور پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی یاد ہو اس کو. یہ ضروری نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھے، بلکہ اصل بات وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. پڑھے اور اس کے بعد سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ سلام عرض کرے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ سلام عرض کرے، اور اس کے بعد پھر رخ کرے قبلے کی طرف اور اپنے اللہ سے دعائیں مانگے. تو یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے. اچھا، اسی طرح ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ جی اگر میں نے عمرہ کر لیا، طواف بھی کر لیا اور صفا مروہ بھی کر لی، اور میں اپنی حجامت اگر خود کر لوں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، کر سکتے ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور اگر 2 عمرے والے ساتھی ہیں، دونوں فارغ ہو گئے، طواف بھی کر لیا، صفا بھی دوڑ لی، تو ایک دوسرے کے سر پہ بھی اس طرح پھیر سکتے ہیں، کوئی ایسی منع والی بات نہیں ہے. پتہ ہے جی آج کل ایک نیا ماڈل آیا ہے عورتوں کے برقعے کا، تو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ بالکل عین پہننے کے بعد مردوں کے لباس میں آ جاتا ہے. جیسے مردوں کے لیے بعض گاؤن بنتے ہیں تو اسی شکل میں متشابہ. بھئی ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ان مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو مرد شکل بنائیں عورتوں والی ہے، جو عورتیں شکل بنائیں مردوں والی، حضور پاک نے لعنت بھیجی ہے. باقی آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اس لیے اب آپ کا مرضی ہے، آپ اپنے خواتین کو سمجھائیں
کہ بھئی مثلا ایک مرد ہے اسی طرح بال بڑھا رہا ہے جیسے عورتیں بڑھاتی ہیں، اسی طرح میک اپ کرتا ہے جیسے عورتیں کرتی ہیں، اسی طرح کے رنگین اور پھولوں والے اور عجیب عجیب سلٹن کے کپڑے پہنتا ہے جیسے عورتیں پہنتی، ایسے لوگوں پر بھی اللہ نے لعنت بھیجی، اور اسی طرح حضور پاک نے بھی لعنت بھیجی۔ اور ایسے کہ عورتیں جین کی پینٹ پہنتی ہیں، یا عورتیں بال کٹا کے لڑکوں کی طرح بن رہی ہے، یا عورتیں بھی اپنے آپ کو اسی حیت میں لا رہی ہیں جو مردوں کی حیت ہے، اسی طرح بازاروں میں پھرتی ہیں، اسی طرح غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی ہیں، اسی طرح غیر مردوں سے بے تکلفی سے باتیں کرتی ہیں جیسے آپس میں دو مرد باتیں کر رہے ہوں، تو ان پر بھی حضور پاک نے لعنت بھیجی۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو گھروں سے نکلیں اور ایسے خوشبوئیں لگائیں کہ پھیلیں اور لوگوں کو نظر آئے، یا ایسا لباس پہنے جس سے ان کا بدن نظر آئے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، اور بال ایسے بنائے ہوئے ہوں جیسے اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے، تو فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ زانیہ کے حکم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنا سخت لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، ہماری باتیں کون مانتا ہے بھائی؟ آج عورت کی بات چھوڑ کے مولوی کی بات کو مانتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ ہم حضور کا فرمان پہنچا دیں، تاکہ آپ قیامت میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بات نہیں پہنچی۔ بس اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں 6 مہینے تقریر کرتا ہوں، بیگم رات آپ کو ایک آرڈر کرے، آپ فوراً مرغے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ مولوی کی تقریریں کون مانتا ہے؟ میں نے لندن سے جدہ آیا حج اور عمرے کے لیے۔ حج کو خیر بڑی دیر ہے، ابھی آپ عمرے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو میں نے جناب احرام جدہ سے باندھا۔ میقات کا اعلان جہاز میں کیا گیا، دوسرے میں نہیں کیا گیا۔ اعلان نہ بھی کیا جائے تو آپ کو آنے سے پہلے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے تھا۔ جہاز والے اعلان کرتے ہیں، وہ بھی تو صرف بیچارے اس مسلمان ملک کے جہاز کرتے ہیں، اور مسلمان ملکوں کو تو خود پتہ ہی نہیں ہوتا نا۔ ہمارے مسلمان ملکوں کا تو ایک یہ عالم ہے۔ ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز میں، رمضان شریف تھا، میں روزے کے ساتھ تھا، تو جہاز میں جناب انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہمارے ملک کے وقت کے مطابق چونکہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، لہذا کھانا شروع۔ انہوں نے کہا ظالموں، خدا کا خوف کرو، سامنے سورج نظر آ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اتنی تم بے دین ہو، اتنی تمہیں نعوذ باللہ دین کے یعنی فرائض کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے کہ روزے کا تعلق سورج ڈوبنے سے ہے، جب تک نہ ڈوبے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، اتم الصیام الی اللیل، یہ قرآن کی نص قطعی ہے، اور جہاں جہاں ہم پہنچیں گے اسی حکم کے مطابق ہم آ جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ مکے میں ہم کہیں جی اب ہم یہاں نماز پڑھیں گے، ہمارے ملک کے وقت کی نماز ہو گیا ہے، وہاں آپ کے ہاں تو عشاء پڑھ کے لوگ سو چکے ہیں۔ تو یہ کوئی بات تھوڑی ہے، اتنی یعنی عقل بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو۔ اب انسان کیا کرے؟ اللہ تبارک تعالی رحمت کے آدھے جہاز والوں نے تو الحمدللہ کھا لی روٹی، میرے خیال میں ان کو روزہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال اگر کسی کو ہوگا تو اس کے توڑنے کا گناہ ان پر، اور آئندہ اس نے قضا بھی نہیں کی ہوگی، اس نے تو سمجھا میرا روزہ ٹھیک ہو گیا، تو سارا گناہ جو ہے انہی لوگوں پہ آئے گا۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ بھئی کھانا ہم لیٹ سے دیں گے، کیونکہ ابھی سورج نظر آ رہا ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہوگا افطار کا شریعت میں حق نہیں، لہذا آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو محسوس نہ کریں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ اس مملکت کو قیامت تک قائم رکھے کہ ان کا ہے کہ جہاز میں آپ جائیں گے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسلام کے خلاف بات ہو۔ باقاعدہ میقات آئے گا، بتائیں گے میقات آ گیا، باقاعدہ حدود آئیں گی، بتائیں گے حدود آ گیا۔ اور ان کا تو اتنا میں نے دیکھا، ایک دفعہ میں نے سفر کیا باہر کے کسی ملک سے، میں بڑے دور سے آ رہا تھا، تھکا ہوا تھا، تو مجھے بڑا خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کی نماز اب کیسے ہوگی، سو گیا تو گیا آدمی۔ تو میں نے بہرحال وہاں جو اسٹیورڈ تھا اس کو کہہ دیا، میں نے کہا یار بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ نماز کے لیے مجھے جگہ دیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں شیخ آپ اطمینان سے سو جائیں، کوئی فکر نہ کریں۔ تو خیر جناب میں سو گیا، این ٹھیک نماز کا جو وقت ہوا وہ آیا اور کو پائلٹ آیا، انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہم تو باوضو ہیں، آپ وضو کر لیں تاکہ ہم جماعت سے نماز کریں۔ یعنی وہ اس وقت بھی باوضو تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ خوشی ہوتی ہے، آپ نے احرام نہیں باندھا، ایک بکری بطور دم ادا کریں،
آپ کو احرام لندن ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے تھا یا میقات آنے سے پہلے باندھنا چاہیے تھا، اور مسئلہ مولوی مکی سے پہلے پوچھ لینا تھا۔ وہاں بھی تو مولوی بہت ہے، کسی سے پوچھ لیتے تو یہ غلطی نہ کرتے۔ اب آپ ایک بکری لے کر دم دیں اور خود گوشت نہ کھائیں، غریبوں کو تقسیم کر دیں تاکہ آئندہ انشاءاللہ غلطی نہیں کریں گے۔ میرے نکاح میں آنے سے پہلے بیوی کا ناجائز بچہ جو ہے وہ ثابت ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو آپ کے ملک میں تو یہ عام بات ہے، وہاں جائز ناجائز کا تو مسئلہ ہی نہیں، وہاں تو جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ میرا باپ کون ہے، کیونکہ وہ تو آزاد ملک ہے نا بھائی، ہے ترقی کر رہے ہیں نا۔ ترقی کرنے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آدمی مادر پدر سے محروم ہو جائے۔ بہرحال آپ نے جب نکاح کر لیا ہے تو کوئی جرم نہیں ہے، اس کا گناہ ہے تو پہلے سے ہے، اس پر آپ کے ذمہ کوئی بات نہیں۔ جی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، حضرت عمر کی حدیث ہے کہ جب قحط پڑی تو انہوں نے حضرت عباس کو لیا اپنے ساتھ اور اس کے بعد کہا کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک، یا اللہ ہم پہلے وسیلہ پکڑتے تھے حضور پاک کا اور اب ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں حضور کے چچا کا، تو اس حدیث سے وسیلہ ثابت ہے۔ ثابت کہاں ہوا؟ نفی ہو گئی نا، کہ بھئی جب تک حضور حیات تھے مدینے میں تو ہم وسیلہ پکڑتے تھے کس کا؟ حضور کا۔ اب حضور کی وفات ہو گئی تو حضور کے چاچے کو دعا کے لیے لے آئے ہیں، اگر وسیلہ ہوتا تو پھر بھی حضور کا پکڑتے۔ حضور کی شان زیادہ تھی یا چاچے کی شان زیادہ تھی؟ تو یہ تو الٹا دلیل ہوئی کہ وسیلہ پکڑنا ناجائز ہے۔ زندہ کوئی ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کرو، لیکن وفات کے بعد وسیلہ پکڑنا منع ہے۔ آپ نے اس کو وسیلے کی دلیل سمجھ لیا ہے، یہ تو وسیلے کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندے، انا کنا نتوسل، کہ پہلے ہم وسیلہ پکڑتے تھے جب تک حضور پاک محمد مصطفیٰ حیات تھے مدینہ منورہ میں حضور کی ذات کے ساتھ۔ اب میرے اللہ حضور تو وفات ہو گئی، روضے مبارک میں چلے گئے، تو ہم آپ کے چچا کو لائے ہیں وسیلہ پکڑ کر، تو لہذا زندہ کے وسیلے سے تو کسی کو حیات میں تو انکار ہے ہی نہیں، اس لیے مسئلے کو سمجھا کریں۔ اور حضور نے کہا کہ یا اخی لا تنسانا من دعائک، یہ وسیلہ ہوتا ہے کہ میں کہوں آپ کو میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ بڑا اچھا مطلب سمجھایا آپ نے۔ وہ تو حضرت عمر آ رہے تھے عمرے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ عمر ہمیں دعا میں نہ بھول جانا۔ وہ تو الٹا حضرت عمر کو کہہ رہا ہے اللہ کا نبی کہ میرے لیے خدا سے جا کے دعا کرنا، یہ کون سا وسیلہ ہے؟ ہاتھ جو ناف پہ باندھتے ہیں، آپ نے کہا امام صاحب کا قول حدیث کے مطابق ہے، تو آپ نسائی کھول کے دیکھ لیں، حدیث نہ ملے تو پھر میرے پاس لے آنا کتاب۔ آپ ایسا کریں، سیاہ ستہ کی کتاب الصلاۃ کھول لیں، ہر حدیث کے باب الصلاۃ میں پڑھتے ہیں کہ ہاتھ کہاں کہاں باندھا جائے، پھر دیکھ لینا بھی حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دین کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت